بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي سائر بلدان الإسلام. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ عقل اور علم کلام اور فلسفے پہ جو مضمون کا تبصرہ ہے، اس پر تبصرہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پر رکے تھے پچھلی بار. تو یہ انہوں نے اقتباس ایک نقل کیا ہے مضمون سے، جو حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا علامہ محمد محمود احمد شنقیطی کا ہے، اور وہ بنیادی طور پر اپنے استاد حضرت علامہ امام محمد سالم العدود الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مختصر خلیل کی نظم ہے، جو انہوں نے لکھی ہے 10 جلدوں میں، اس میں جو عقیدے کی بحث ہے اس کو نثری زبان میں وہاں بیان کیا. اور یہ متفقہ چیز ہے مسلمانوں کے ہاں، یعنی میں نے اس کو نقل کیا سعادت کے لیے آخر میں مضمون کے. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور امام مجدد کے وارثین اس پہ استدراک لکھ رہے ہیں، اور بڑا بودا سا، جیسے کہ آپ کو پتہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. بہرحال ایک یہ جو اقتباس تھا ہمارے استاد کا، وہ یہ تھا فَإِذَا جَاءَكَ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمان جب اللہ کی وحی تیری طرف آئے، اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَلْتَنْطَلِقْ مِنْ مَبْدَأِ تسلیم، تو اپنی اس وحی کے فہم کا آغاز جو ہے مبدأ تسلیم، یعنی سر تسلیم خم کر دے، سمجھنے سے پہلے. سمجھ کی تو بعد میں بات ہے، یہ بنیادی اسلام مسلمان اور ایمان کا تقاضا ہے. تو جو مبدأ ہے، جو اس کا اوریجن ہے، جو انطلاق ہے، آپ کا جو آغاز ہے، وہ تسلیم سے ہونا چاہیے، اسلام سے، نہ کہ اناد اور ہٹ درمی، چاہے وہ اناد جو ہے مقدمات عقلیہ کی بنیاد پر ہی کیوں نہ. یہ مبدأ تسلیم ہے، مبدأ اوریجن ہے، اس کا آغاز اس کا پہلے. جب اس سے آغاز کیا تو پھر آپ اس کو دوسرا پھر درجہ آتا ہے سمجھ کا، اور سمجھ کے لیے ظاہر عقل استعمال کریں گے، اور کیا کریں گے. اچھا، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ عقل اور نقل کا تعارض ایک بہت پرانا سوال ہے. ٹھیک ہے جناب. جس کے متکلمین حضرات قائل ہی نہیں. یعنی متکلمین سے ان کی مراد ان کے اپنے متکلمین ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ. یعنی حضرت شاہ صاحب کبھی کے بھی اقوال یا لاؤں تو ان کو رد کر دیں گے. یہ ولی اللہ ہی بنتے ہیں صرف نام کے، یا حضرت مجدد سے.
عقل نقل کا تعارض ایک بہت پرانا سوال ہے جس کے متکلمین حضرات قائل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. عقل نقل کا تعارض ایک بہت پرانا سوال ہے جس کے متکلمین حضرات قائل ہی نہیں ہیں. اب یہ جو اقتباس ہے یہ ثابت کرے گا کہ کیوں یہ جدال اور جواب در جواب جو ہے وہ انسان کو بڑی عجیب راہ پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ نفس جو ہے انسان کا اس سے متعلق ہو جاتا ہے. حق جو ہے بہت یعنی آدمی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اور اس میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا اس میں. اور آپ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں مطلب جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. یعنی عقل اور نقل کا اگر تعارض نہ ہو تو پھر مطلب علم کلام کا کیا مقصد ہے؟ عقل اور نقل کا تعارض نہیں ہے تو لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو رد کرتے ہیں وہ عاقل ہی نہیں، یعنی وہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، اگر استعمال کرتے تو. اور متکلمین نے یہ سارے جو اصول بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں عقل اور نقل کے تعارض کو دور کرنے کے لیے، ان کی کیا بنیاد ہے اگر عقل اور نقل کا تعارض ہے ہی نہیں، اس کے قائل ہی نہیں ہیں وہ لوگ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اور یہی وہ کہیں گے آگے، حقیقی تعارض کے قائل نہیں ہے، ظاہری تعارض ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کیسے فرق کریں گے کہ حقیقی تعارض کیا ہے اور غیر حقیقی تعارض کیا ہے یا ظاہری تعارض کیا ہے. اس کا بھی آپ حل جو ہے عقل ہی کی بنیاد پہ کریں گے اور نقل ہی کی بنیاد پہ کریں گے تو وہ تعارض پھر جو ہے ایک بالائی سطح پہ آ گیا. تو آپ نے جو ہے بحث کو حل نہیں کیا، اس کو ایک درجہ پیچھے ڈال دیا، اسی کو ریگریس کہتے ہیں. بہرحال مثلا آپ کے متکلمین میں حضرت امام راضی کو تو آپ ظاہر متکلم مانتے ہیں، تو تاسیس التقدیس میں جو اس کو اساس التقدیس بھی کہتے ہیں، جو آپ نے قاعدہ دیا ہے وہ یہ الفصل الثانی والثلاثون فی ان البراہین العقلیہ عقل اذا صارت معارضۃ بالظواہر النقل، ظاہر نقل کے سے معارض تو عقل اور نقل فکیف یکون حال فیہا، پھر اپنا قاعدہ بیان کرتے. اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو وہاں معارضی کی بات کر رہے ہیں وہ برہان عقلیہ، براہین عقلیہ، عقل کو تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ تحریر نہیں کی، لیکن نقل جو ہے وہ ظواہر نقلی ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ظواہر کے معنی کیا ہے، ظاہر نقل، اور اس کا آپ کس بنیاد پر جو ہے فیصلہ کریں گے کہ یہ ظاہر نقل ہے یا حقیقت نقل ہے. کیونکہ ظاہر کا مطلب جو مطلب متکلمین کے ہاں ہے اور اصول فقہ میں بھی ہے، خاص طور پہ جس کو متکلمین کا اسکول کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں. ظاہر وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو لغوی، اور ظاہر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ راجح on the face of it. تو مرجو معنی کی طرف مرجو معنی کو فوقیت دینا یا اس کو راجح بنانا نہیں چاہیے، الا کہ مطلب کوئی اس کا قرینہ ہو، اور اسی کو تعویل کہتے ہیں جو عقلی قرینہ ہو. تو ظاہر لیکن یہ کہ مثلا نص ہے، نص کا تو کوئی ظاہر نہیں ہے ان معنی،
نص جس کو یعنی محدود معنی میں جس کو نص وہ ہے جس کا ایک ہی معنی ہو، یعنی 7 کا معنی 7 ہے، آپ اس کو 8 نہیں کہہ سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں عقل نقل کا تعارض ایک بہت پرانا جس کو حضرت کا نہیں، تو میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، یعنی حضرت امام راضی کا قاعدہ۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قطعی عقل، اب دیکھیں یہاں عقل سے شروع ہوئے اور نقل سے، یہاں قطعی کا اضافہ کر دیا اور قطعی نقل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ عقل قطعی کیا ہے اور عقل قطعی کیا ہے؟ اس میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے عقلاء کے درمیان کہ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک قطعی نقل کا سوال ہے تو قطعی نقل یعنی قطعی نقل کی جو قطعیت ہے، پہلے سے شروع کیا کہ عقل اور نقل میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قائل ہی نہیں ہے مطلب۔ تو مطلب یہ کہ سارا جھگڑا پھر کس چیز کا ہے اگر تعارض نہیں ہو سکتا؟ تو آگے جا کے اس کو وضاحت فرما رہے ہیں کہ عقل سے ان کے مراد قطعی عقل اور نقل سے مراد قطعی نقل ہے۔ یعنی پہلا جو دعویٰ تھا ان کا وہ خود اس کو لمٹ یعنی اس کی تحدید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عقل اور نقل میں تو تعارض ہو سکتا ہے، صرف قطعی عقل اور قطعی نقل میں جو ہے تعارض نہیں سکتا۔ اچھا، تو اب سوال یہ نہیں رہا، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب جو آپ کا پہلا وہ تھا اس میں آپ نے ترمیم ایک کر دیا قطعی عقل قطعی نقل۔ النقل کی قطعیت دو طرح میں ہے، ہو سکتے ورود میں اور دلالت میں۔ تو اس کا فیصلہ جو ہے صرف عقل کرے گی یا قطعی عقل کرے گی؟ یہ سوال، اور سب سے اہم سوال اس میں یہ ہے کہ یہ کیسے کس بنیاد پہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ قطعی عقل کون سی ہے اور غیر قطعی عقل کون سی؟ تو اس کا بھی آپ فیصلہ جو ہے عقل ہی کی بنیاد پہ کریں گے۔ بنیادی طور پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقلاء کے درمیان اس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ قطعی عقل کیا ہے، قطعی عقل کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف یہ کہ عقلاء کے درمیان اختلاف ہے، اس میں ساری تاریخ جو فلسفے کی اور علوم کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ صرف یہ کہ عقلاء بلکہ متکلمین کے درمیان بھی اس پہ اختلاف ہے، قطعی عقل کیا ہے اور کیا نہیں۔ مثلا معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلاف ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان بھی اختلاف ہے، اور ان سب کا حملیوں سے اختلاف ہے، حملیوں کے اندر ہے اختلاف، اور مسلمانوں کے بہت سے گروہ ہیں ان کی تو ہم نے اب تک بات ہی نہیں۔ اور اس میں اس کا بھی آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قطعیات عقلیہ نہیں ہے۔
اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کس طرح جانیں گے کہ قطعیات عقلیہ کیا ہے، اور آپ کے مخالف اور آپ میں اگر اختلاف ہو قطعیات عقلیہ پہ تو اس کا کیا حل ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کا حل قطعیات عقلیہ ہے تو پھر دور لازم ہے۔ تو بات وہیں پہ یعنی مطلب تعارض جو ہے یعنی تعارض کا مطلب حقیقی تعارض تو ظاہر ہے، یہ تو لفظی بحث ہے۔ حقیقی تعارض تو ظاہر ہے، عقل حقیقی اور نقل حقیقی میں تعارف کیسے ہوگا؟ آپ نے پہلے ہی اس کو حقیقی کہہ کے اور اس کو بھی حقیقی کہہ کے یعنی بائی ڈیفینیشن کہہ دیا کہ اس میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ ظاہر کیسے تعارض ہوگا اگر اسلام حق ہے اور عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور عقل میں اگر خواہشات انسان کی داخل نہ ہوں مثلا، اور انسان کی لمیٹیشنز جو معاشی، معاشرتی، تعلیمی ہیں وہ داخل نہ ہوں، تو ہر انسان جو ہے عقل کیا اس کی فطرت سلیمہ کے مطابق جو ہے حق کو دیکھ سکے، لیکن فطرت سلیمہ مسخ ہوتی ہے تو عقل کیوں نہ مسخ ہوگی؟ تو اصل فطرت اور اسلام میں کوئی تعارض نہیں ہے، اسی طرح اصل عقل اور اسلام میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ تو مطلب بائی ڈیفینیشن اس کو کون انکار، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اصل عقل کیا ہے اور اصل فطرت کیا ہے؟ پھر اسی پہ آ گئی مطلب یہ کہ بات تعارض نہ صرف اسلام اور فطرت اور اسلام اور عقل کے درمیان آ گیا، چاہے وہ ظاہری تعارض ہی کیوں نہ ہو، بلکہ خود عقل کی قطعی ہونے اور غیر عقل قطعی اور غیر عقل قطعی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس میں تعارض۔ تو یہ مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یونانی فلسفیوں، پرانے فلسفیوں اور یعنی حتیٰ یعنی جو بھی جس کو آپ ریشنلزم کہتے ہیں 18ویں صدی تک فلسفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عقل کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی ایمانیات نہیں، اور اسی بنیاد پہ ایمان پر اور دین پر جو ہے عقل کی بالادستی اور عقل کی فوقیت کی داستانیں بنائی گئی، یونانیوں کے ہاں بھی اور عیسائی فلسفیوں نے بھی، اور بعد میں جو مسلمان فلسفی اس سے متاثر ہوئے مطلب معتزلہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل کی بنیاد بھی ایمانیات ہی ہے، اس کو یہ لوگ مبادیات عقل کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ بدیہی ہے، لیکن جو آپ کے لیے بدیہی ہے وہ دوسرے کے لیے بدیہی نہ ہو۔ اور امام غزالی تحافت میں اگر بٹوین دا لائن تحافت کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی امام غزالی نے وہاں رد کی ہے۔ یونانی بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جس کو تم بدیہی مانتے ہو اگر وہ بدیہی ہوتا تو ہر ایک کے لیے بدیہی ہوتا۔ تو بہت سی بدیہات جس کو عقل کی بدیہات کہتے ہیں وہ ایمانیات ہی ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ اگر آپ اقلیدس کے منہاج کا مطالعہ کریں، اور وہ منہاج جو ہے ریاضی اور منطق کا منہاج بھی ہے، اور عقل پرستی کی بنیاد ہے کہ آپ پوسٹولیٹ اور ایکسیم جس کو بدیہات کہہ سکتے ہیں اس سے شروع کرتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ظاہر ہیں کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ اس سے آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن مطلب یہ کہ وہ آپ کے لیے ظاہر ہے، ہر ایک کے لیے ظاہر ہونا اس کا ضروری نہیں، اور یہ مطلب یہ کہ نان یوکلیڈین جیومیٹری جو 18ویں 19ویں صدی میں، اور اب تو مطلب یہ کہ وہ بالکل عام ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو اقلیدس اور پرانے ریاضی دانوں اور منطقیوں نے باتیں کی تھی اور اس کا کوئی یعنی حتمی جواز نہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ عقل اور نقل میں متکلمین تعارض کے قائل نہیں ہیں، جو ایک مطلب عمومی طور پہ غلط دعویٰ ہے، تب بھی مطلب مسئلہ حل نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ متکلمین کا دعویٰ نہیں، جیسے امام راضی عقل اور نقل کا تعارض مانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے اپنا قانون بنایا اس تعارض کو دور کرنے کے لیے، یعنی ظاہری تعارض، یعنی حقیقی تعارض تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر عقل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو عقل
اور نقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا، تو تعارض ویزا وی فہم انسان ہی کی بات کر سکتا ہے۔ تو حقیقت میں یعنی امام ابن تیمیہ نے بھی اس کا انکار کیا گیا، عقل اور نقل کا تعارض جو ہے ممکن نہیں ہے اور انہوں نے اپنا ایک نیا قانون بنایا امام راضی کے قانون کے ایک لحاظ سے رد کے لیے، اور وہ قانون یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح، اور یہ وہی بات ہے جو عقل قطعی اور نقل قطعی کی بات یہ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ امام ابن تیمیہ کے قاعدے کی ظاہر ہے کہ متکلمین اس کا امام ابن تیمیہ کے قاعدے کو کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اس کی سطح اس کے بعد آئے گی، اور اس میں وہی سوال اٹھتے ہیں جو میں نے پہلے اب تک اٹھائے۔ لیکن امام ابن تیمیہ کے قاعدے کو دیکھیں، اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو میں نے امام راضی کے قاعدے کے ضمن میں کہی۔ امام ابن تیمیہ کا قاعدہ یہ ہے، وہ ظاہر ہے اشعری اور ماتریدی تو ان کو مجسمہ سمجھتے ہیں، اور امام راضی تو مطلب یہ کہ آپ تفسیر کبیر میں دیکھیں، محدثین پر مجسمہ ہونے کا بھی الزام لگاتے ہیں، اور یہ پرانا یعنی اور بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو امام راضی کی تاسیس و تقدیس پڑھیں تو وہ حنبلیوں کے خلاف ہے، اور وہ قاعدہ جو دیا ہے اپنے مخالفین کے رد کے لیے بنایا انہوں نے قاعدہ، یعنی قاعدہ ہی آپ نے ایسے بنایا کہ مخالفین کے اعتراض کا اس سے کو پریمپٹ کریں۔ بہرحال امام ابن تیمیہ جو قاعدہ بناتے ہیں وہ یہ ہے، اور ظاہر امام ابن تیمیہ بھی پھر امام راضی وغیرہ کے خلاف بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اور یہ وہی ہے جو ہے یہ حضرت بیان کر رہے ہیں، الفاظ ذرا مختلف ہیں، العقل الصریح، انہوں نے عقل قطعی، العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح، اسی قسم کا الفاظ ہے۔ اصل میں نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ سبسٹیک پہ موجود ہے میرے، اسی پہ یعنی مضمون تو نہیں ہے ابھی، یعنی اس کی ابتدائی خیالات کچھ لکھے ہیں، اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ اس میں اس امام ابن تیمیہ کے قاعدے کی پہ بات کی کہ عقل صریح جو ہے وہ نقل صحیح کی مخالفت نہیں کرتی، اور یہ جو ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا عقل قطعی، یہاں تو یہاں کا ہے نقل قطعی، کم و بیشے کی بات ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ اور اپنے قاعدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میں نے پورا قاعدہ یہاں لکھ دیا تھا کہ وقت ذرا بچ جائے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ امام ابن اپنے قاعدے کی تشریح کرتے ہیں، العقل صریح سلیم، عقل صریح اور سلیم، صحت مند اور سالم عقل، صریح عقل صریح اور سلیم، عقل سلیم ہمیشہ موافق ہوگی جو بھی نصوص سے صحیح یا ثابتہ کہیں، یعنی عقل صریح سلیم اور نصوص سے صحیح یا ثابتہ چاہے وہ قرآن سے ہوں حدیث سے ہوں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن رول ہے، وہذہ قاعدۃ ذہبیہ تحل اشکالات کثیرہ، اس سے بڑی مشکلات جو ہیں، بہت سی مشکلات جو ہیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ فالعقل الصریح السلیم، عقل صریح اور سلیم لا یمکن، اس کا ممکن ہی نہیں ہے کہ مخالفت کرے نصاً صحیحاً ثابت، نص صحیح اور ثابتہ کی مخالفت کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کس طرح اس قاعدے کا انکار کر سکتے؟
لیکن بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ آپ یہ کس، یعنی کہ آپ کو یہ کہنا عقل سری اور سلیم کیا ہے، یہ سوال ہے اس پہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کا اس پہ اختلاف ہے کہ نہیں کہ عقل سری سلیم کیا ہے اور کیا نہیں، اور اگر اختلاف نہیں ہے پھر تو آپ کا قاعدہ صحیح ہے، لیکن اگر اختلاف ہے اور ممکن ہے تو پھر اس قاعدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے مخالف کے لیے. یعنی اگر کوئی قاعدہ ہو تو مثلا یہ کہ امام ابن تیمیہ، قاعدے کی تو اہمیت یا اس کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امام ابن تیمیہ اور اس کے معارضین میں وہ یعنی قدر مشترک ثابت ہو جس کی بنیاد پر وہ ان کے درمیان جو نزاع ہے اس کو، مثلا آپ لے لیں امام ابن تیمیہ اور ان کے کافر مخالف کے درمیان، تو کیا امام ابن تیمیہ اور اس کے کافر مخالف کا عقل سری سلیم کا تصور ایک ہے؟ نہیں. تو پھر اس قاعدے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو آپ ایک ڈسکرائب کر رہے ہیں حقیقت، لیکن آپ کا اختلاف ہے. اسی طرح مطلب یہ قاعدہ جو امام ابن تیمیہ اور ان کے مسلمان مخالفین کے درمیان بھی اختلاف کو حل نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہ امام راضی اور امام ابن تیمیہ کے درمیان اختلاف کو کیا یہ قاعدہ حل کر سکتا ہے؟ نہیں. یعنی کیا امام راضی اور امام ابن تیمیہ کا عقل سری سلیم کا تصور ایک ہے؟ نہیں. یہی اصول آپ امام راضی کے قاعدے پہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی جو ان کا تعارض کا قاعدہ ہے، قانون کلی جس کو کہتے ہیں. امام راضی کے قانون کلی کی افادت تو اسی وقت ہوگی جب لے لیں کافر، آپ کا کافر مخالف، کیا وہ آپ کے قانون کو مانتا ہے؟ نہیں. یا آپ کا مسلمان مخالف یعنی ابن تیمیہ، نہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے رد میں. تو اس کا مطلب اس قاعدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف یعنی آپ اپنی پوزیشن کو ڈسکرائب، ہاں آپ کے لیے آپ کو وہ سیٹسفائی کر رہا ہے آپ کے لیے، لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے قاعدے بنانے کی کیا ضرورت، اگر بنانا ہے تو میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں میں نے امام راضی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں، ان کے اصول کو ہم نہیں رد کرتے. امام راضی کا اصول ہے عقل قطعی اور نقل، یہی ہے میرا خیال ہے، یا ظاہر نقلیہ، تعارض نہیں، یہ ان کا اصول ہے. امام ابن تیمیہ کا اصول ہے کہ عقل صریح سلیم اور نقل صحیح ثابت میں کوئی اعتراض نہیں. ایک ہی طرح کے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کو میں مانتا ہوں، دونوں قواعد کو مانتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. عقل قطعی میرے لیے وہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ نور نبوت سے منور، عقل صریح سلیم وہ ہے جو نور نبوت سے منور. تو یہ دور لازم ہوتا ہے. میں امام راضی کے قاعدے کو بھی مانتا ہوں، امام ابن تیمیہ جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانتا ہوں، اور جو وہاں کا فیضا جا کل وحی من اللہ تعالی فلتنطلق من مبدأ تسلیم اس کو بھی مانتا ہوں. تینوں چیزوں میں مانتا ہوں اب 100%. صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں، نہ امام راضی کا قانون کوئی قانون ہے، نہ امام ابن تیمیہ کا قانون کوئی قانون. وہ اپنی پوزیشن کو ایک قاعدے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پوزیشن جو ہے وہ خود معرض بحث ہے، اس کو آپ قاعدہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو اسی کا مطلب یہ کہ تو یہ ایک منطقی اغلوطہ ہے. اور یہ جو ریشنلزم ہے، چاہے وہ ہمبلی ریشنلزم ہو یا اشری یا ریشنلزم ہو یا ارسطوٹیلین ریشنلزم، وہ اغلوطوں کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دنیا دار امتحان ہے.
اور عقل جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور نقل اللہ کی نعمت ہے، لیکن عقل کے فہم میں اور نقل کے فہم میں لوگوں کا اختلاف ہمیشہ رہے، اس کو پورا، اور یہ امتحان ہے اور اختبار جو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی باطن کو جانتا ہے، آپ کے احوال کو جانتا ہے، آپ لمیٹیشنز کو جانتا ہے وغیرہ۔ اور اس کی بات پچھلی بار ہم نے کی تھی عدالت کی بحث۔ تو فرمانے لہذا یہ سوال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا مرتکب صرف میں نہیں ہوں، مطلب یہ کہ امام راضی بھی ہیں، امام ابن تیمیہ بھی ہیں، سارے متکلمین بھی ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ تمام امت اسلامیہ نے کرنے اول سے نصوص متشابہت کو حقیقی معنوں میں کیوں قبول نہیں کی؟ نصوص متشابہت یعنی ذات و صفات وغیرہ حقیقی معنوں میں، حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ حقیقی، حقیقت اور مجاز کی تقسیم جو ہے اصول فقہ میں اور اصول تفسیر میں ہم مانتے ہیں، اور حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو اپنے اصل وضع میں ہو یا اس کے جو متبادر معنی، اور اصول یہ ہے کہ ہر لفظ کو حقیقی معنوں میں لینا چاہیے، الا یہ کہ کرینہ، کوئی کرینہ ہو جو شریعت میں جو کیا لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، حقیقی کو مجاز، حقیقی کو ماننا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی وجہ ہو عقلی اور نقلی شریعت کے اصولوں کے مطابق کہ آپ حقیقی معنی کو نہ لے سکیں، تو مجاز دلیل کی بنیاد پہ ہم مجاز کو لے سکتے ہیں، اور اس کا یہ نہیں، بہرحال اس کی بات کریں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب قرائن جس کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ دوسری نصوص سے اس کا تضاد آ رہا ہو وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے امام غزالی کتاب قانون پہ مطالبہ نہیں، اس کے لیے بنیادی طور پہ مطلب اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور امام غزالی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ علی بھائی نے یہاں دکھانے کی عقل تعارض ممکن ہے، میں نے کوئی دکھانے کی، یہ کہ بدی بات ہے، اگر عقل اور نقل میں تعارض نہ ہوتا تو پھر مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں گروہ بندی کیوں ہوتی؟ ان قرآن کو پڑھیں یار، پھر ان کو پڑھیں، کلام کی کتاب، کلام کی کتابیں جو ہے قرآن کے دفاع کے لیے لکھی گئی، نہ کہ وہ کوئی اصل ہے جس کے دفاع کے لیے لکھی گئی، اور جب تعارض ہو تو نقل کو مقدم کیا جائے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں عقل کو مقدم کریں نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تعارض ہے ہی نہیں، تو پھر تعارض ہے ہی نہیں تو پھر کلام کے لیے، اور یہ بنیادی منہجی فرق ہے علی بھائی کام اور متکلمین کا۔ بہرحال مطلب یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے اور متکلمین کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مطلب میں کون ہوں کہ آپ دی کا شکر ہوں، میں تو مطلب ایک مضمون لکھا تھا، کوئی متکلمین کہ وارثین تو آپ ہیں، مطلب یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں نے تو ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، آپ نے اس کو مجھ کو ان بحثوں میں سیکھ دیا، تو ٹھیک ہے، مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے جو آپ نے لکھا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا اس کا بھی مجھے بھی فائدہ اور دوسروں کو فائدہ، سبحانک اللہ، اور اس کو جاری رکھیں گے اللہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللهم انصر من نصر اہل غزہ، اللهم اخذل من خذل اہل غزہ، اللهم عاد من عاد اہل غزہ، اللهم عاد من عاد اہل غزہ، اللهم جو من جو اهل غزة، اللهم عطش من عطش اهل غزة، اللهم حرق من حرق اهل غزة، اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين، اللهم لعن اسرائيل، اللهم لعن امريكا وحلفائها، اللهم انتقم من اسرائيل، اللهم انتقم من امريكا وحلفائها، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، خرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وبنيانهم، اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب، اللهم انصر أولياءك في غزة وفي لبنان وفي اليمن
وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم سدد رأيهم وسدد خطاهم وسدد رميهم. اللهم طهر الحرمين الشريفين من رجز آل السعود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز الصهاينة والأمريكان، اللهم رجز البلاد، اللهم طهر البلاد الإسلامية من رجز أعوان الأمريكا وحولها. صلى وسلم على سيدنا. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا آمين آمين يا رب.